کانفرنس کی ضرورت یہ پڑی. چمن میں تقریباً 190 دن سے بھی زیادہ ہوئے ہیں. 190 دن سے تمام چمن لاکھوں کی آبادی احتجاج پہ ہے, دھرنا ہے وہاں. اس دھرنے سے ہماری اس نئے اتحاد کے اکابرین نے خطاب بھی کیا. ہم گئے تھے, تقریباً 60-70 ہزار کی کا مجمع بیٹھا رہتا ہے. ان کے مطالبات یہ تھے, ایک طرف ہمارے حکمران کہیں یا کیا کہیں کہ بابا تجارت کو ہم موقع دیں گے, تجارت کے لیے اچھے راستے ہیں. ڈیورن لائن پہ زائدان سے لے کر پھر خیبر پختونخوا تک افغانستان کی طرف ہمارے 8 سے زیادہ آؤٹ لیٹ ہیں جس پہ بہترین تجارت ہو سکتی ہے. شارٹیسٹ پاسبل راستے بھی ہیں. ان پہ ہمارے لوگ آتے جاتے تھے شناختی کارڈ پہ, کمپیوٹرائز شناختی کارڈ پہ اور کمپیوٹرائز تذکرے پہ. کندہار اور کوئٹہ کے درمیان ان کی آمد و رفت کی اجازت تھی. جب عمران خان کی حکومت تھی, عمران خان جب وزیر اعظم تھے, تو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک وفد گیا تھا کابل. اس میں ہمارے ملٹری سول جتنے بھی بڑے ادارے ہیں انکلوڈنگ ISI, فیض بھی ساتھ تھا. شناختی کارڈ کا جو ہمارا محکمہ ہے, MBR ہے, کسٹم ہے, یہ سارے 2 تاجر پشاور کے, 2 چادر پشاور بلوچستان کے, ان کے ساتھ گئے تھے. وہاں اصولی طور پہ وہ ایگری کر گئے, دونوں حکومتیں ایگری کر گئیں کہ کندہار اور کوئٹہ کے درمیان آمد و رفت کمپیوٹرائز, شناختی کارڈ بس کمپیوٹرائز وہ ہوتا ہے, اس پہ آمد و رفت روزانہ کی جاری رہے گی. وہاں اس افغان حکومت نے ان سے یہ کہا, کندہار پہلے وہ بہت بڑے علاقوں کو کہتے تھے جس میں ہیلمند بھی شامل تھا, ساتھ وہ جو ایران کے ساتھ وہ ہے فرا کے نیچے وہ بھی شامل تھا, روزگان بھی شامل تھا. انہوں نے کہا کہ کندہار اور کوئٹہ کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ بڑا کندہار اور کوئٹہ. اس پہ وہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ سکے تھے اور دھرنا شروع ہو گیا تھا. ایران کے ساتھ ہمارے کاغذ پہ زیدان تک ہمارے لوگ چلتے تھے. مکران میں بجلی ایران کی ہے, انڈے ایران سے آتے ہیں, بجلی ایران سے آتی ہے. اس میں ہم یہ چاہتے ہیں, چمن والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آمد و رفت بالکل, یعنی یہ ڈیورن لائن ہے, یہ زمین بھی اسی قبیلے کے ہے, وہ زمین بھی اسی قبیلے کی ہے. وہاں روزانہ انہیں 10 بار جانا پڑتا ہے. اس کے لیے پاسپورٹ ناممکن ہے. انہوں نے اپنے زمینوں پہ مارکیٹیں بنائی ہیں, دبئی سے سامان آتا ہے, پھر پاکستان کے لوگ وہاں سے لاتے ہیں. ہم اگر کوئی واقعی تجارت کرنا چاہتا ہے ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں. آپ جو کسٹم ڈیوٹی کراچی پہ وصول کرتے ہیں, جو کسٹم ڈیوٹی لاہور پہ وصول کرتے ہیں, جو سیالکوٹ میں وصول کرتے ہیں, وہاں کسٹم آفس بنائیں. یہ 7 راستے آپ کو بہت بڑا وہ تجارت کا وہ دیں گے, چانسی اربوں بلکہ کروڑوں اربوں ڈالر کی. ہوا یہ پھر اس مطالبے کو بڑے اس انداز میں لوگوں نے عدم تشدد کے ساتھ سنبھالے ہوا تھا. ان پہ ہم لاہور ہوئے FC والے, ایک آدمی غریب مارا گیا, شہید ہوا, 5-6 آدمی زخمی ہوئے. ان کا مطالبہ ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر اور FC کمانڈان کے خلاف FIR داخل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اگر ہمیں مجبور کیا گیا پھر ہمارے ہاتھ سے وہ بات نکل جائے گی. ہزاروں لوگ ہیں, ایک تو ڈیورن لائن ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے. اس پہ آپ نے جس طرح پنجرے میں پرندے کو بند کیا جاتا ہے, آپ نے پنجرا بھی لگا دیا, اس میں آپ ہمیں جانے نہیں دیتے. تو مجھے تو یہ خطرہ لگتا ہے کہ لوگ اس پنجرے کو اکھاڑ دیں گے, مشکل ہو جائے گی. اسی سلسلے میں ہماری یہ پریس کانفرنس ہے, میرے ساتھی آپ سے بولیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچیزی صاحب نے بالکل وضاحت کر دی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بلوچستان میں اور KPK میں ویسی بھی بہت جو ہے نا فیڈریشن کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں, ان کے تحفظات ہیں. اور یہ جو ہمارا ریجن ہے, جو بارڈر ایریا ہیں, یہ ویسی جو ہے نا وار اکانومی ہے یہاں, اور یہاں ارریگولر اکانومی ہے.
آپ نے اگر کوئی اقدامات کرنے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیں. اور ہم نے بھی کوشش کی، جب ہم یہاں تھے تو اس وقت بھی ہم نے اسمبلی کی طرف سے بھی ایک وفد بھیجا تھا جس میں پارلیمنٹیرین بھی تھی. ہم نے چمن بھی بھیجا، کوئٹہ بھی بھیجا، تاکہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن لے لیں. تو اس لیے ایک تو میں مطالبہ یہ کروں گا کہ بلوچستان میں جو اس وقت دھرنا ہے، ان کے مطالبات جو مطلب جو قانون اور آئین کے اندر ہے، اس کو پلپور تسلیم کی جائے. نمبر 2، جو کل واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آفیسر اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو. دیکھیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملک میں اکانومی کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سعودیہ سے ایک وفد آیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ایک طرف آپ جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہاں آپ ایک پوری صوبے کے عوام کو ان کی بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں، روٹی روزی سے محروم کر رہے ہیں، ان کی جو جائز مطالبات آپ سن نہیں رہے ہیں. اور جس طرح چکزئی صاحب نے کہا کہ ایک ہی فیملی ہے دونوں سائڈ پہ، تو دیکھیں دنیا کے قوانین بارڈرز کے علاوہ حوالے سے الگ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چمن کے حوالے سے جو اس وقت ان کے کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، اور وہاں کے جو اس کے ساتھ جو ہے نا صوبائی حکومت، وفاقی حکومت مذاکرات کریں، ان کے مطالبے تسلیم کریں، اور ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے، جس نے کی آرڈر دیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اچھا، امریکی سفیر نے ایک بات میں بھول گیا، یہاں برسوں پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی وسیم سجاد کی سربراہی میں، مشاہد حسین اس کے ساتھ دوسرا ساتھی تھا. انہوں نے اس وقت وہاں کا دورہ کیا تھا. انہوں نے سوائے 3 چیزوں کے، ڈرگ، چرس افیوم اور ویپنز، ان 3 کو چھوڑ کے باقی سب انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو مال لے آتے ہیں یہ تجارت ہے، اینڈ شوڈ بی فری. یہ مشاہد حسین کی کمیٹی ہے، اس کی سفارشات ہیں اس وقت ہوئی تھی. ایک اور شکایت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ بھیجیں ایک وقت، آپ جا کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ لاہور گئے ہیں، لاہور سے شام کو انڈیا کی بارڈر پہ وہ جو ککڑوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ جو پاؤں اوپر کرتے ہیں، وہ جو ککڑوں کی لڑائی آپ دیکھنے جاتے ہیں، وہاں تک نہ کوئی چین ہے، نہ کوئی چیک پوسٹ ہے. حالانکہ انڈیا سے ہمارے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مشکلات ہوئی ہیں. چمن سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچ علاقے استفتاح سے لے کر کوئٹہ تک، آپ بالکل حیران رہ جائیں گے جس طرح کوئی غیر ملک ہو. ہر جگہ چین ہے، ہر جگہ لوٹ مار ہے، ہر جگہ زیادتی ہے. جس طرح لاہور اور اس کے درمیان کوئی چین نہیں ہے. بالکل آپ چیک کریں، بارڈر پہ اگر کوئی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دیں، اگر وہ افیم لاتا ہے، اگر وہ ہیروئن لاتا ہے، اگر وہ ویپن لاتا ہے. لیکن آپ بالکل آپ یقین کریں، 15 سال کا بچہ جاتا ہے بولدک تک، کندھار تک، ایک چیز لے آتا ہے، اس سے اس کے گھر کی 2000 کی کمائی ہو جاتی ہے. وہ پاکستان سے کچھ نہیں مانگتا. سارا علاقہ یہی حال یہاں بھی تھا، خیبر میں، وزیرستان میں. تو اس سلسلے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، بہت بڑی بربادی ہوگی. باقی یہاں جو کچھ تماشا ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کسان نکل آئے ہیں. میں نے کل پوچھا تھا لاہور میں، میں نے کہا داڑھی دار مزدور کی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 1200 روپیہ. 1200 روپیہ آپ کے سگریٹ کا خرچ ہے، میرے موبائل کا خرچ ہے، کسی اور کی. اس 1200 روپیہ روزانہ وہ بھی نہیں ملتا. شہباز بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کم سے کم اسے حکم دینا چاہیے کہ دیہڑی 2000 روپیہ. اتنی کہ ہو کہ وہ آیا غریب لوگوں کو، کسان چل پڑے. یہ جو اسکینڈل چل رہا ہے، کتنے لاکھ ٹن گندم آیا ہے، کسانوں کی تاریخ. ہمارا ملک، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اسے مشورہ نہیں کیا، ہمارا ملک تیرخوروں کا ملک ہے. یہاں وہ لوگ بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے. ملا مفت خور، سیاستدان مفت خور، وڈیرا مفت خور، سردار مفت خور، خان مفت خور. جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن ٹی بی کے مریض بنتے جا رہے ہیں. اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی. بالکل ڈراسٹک اصلاحات کی ضرورت ہے، اس میں بعد میں بات کریں گے. کسانوں کی تحریک کا، ہماری یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ تحریک کسانوں کی ہر موومنٹ کا ساتھ دے گی. جلسے میں بھی، جلوسوں میں بھی، ان کی حقوق کی لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے.
بات उसकी सना भाई सनाउल्लाह साहब बरक मेहरबानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मुख्तसरन ये है कि आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया। आपको इल्म है कि जो बलूचिस्तान या पाकिस्तान के दूर दराज इलाके हैं वो दानिस्ता तौर पर सेंसरशिप की वजह से उनकी ख़बरें आप तक नहीं आती। बलूचिस्तान में इस वक्त कोई 10 से 12 बड़े प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं। जिस तरह खान साहब ने फरमाया, जो चमन में परलत का मसला है, ये बॉर्डर पे कोई तकरीबन 200 दिन हुए ये वहाँ पर जारी है। हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हैं। आपको ये भी इल्म होगा कि बलूचिस्तान जो है 2700 किलोमीटर बलूचिस्तान की सरहदें मिलती हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान और समंदरी सरहदें हैं और तकरीबन बलूचिस्तान की 50% आबादी जिसमें 60 लाख लोग हैं, इन सब का गुज़र बसर इन्हीं सरहदात के ऊपर है। इनकी ज़मीनें भी मुनक़सम है, तकसीम है सरहद की वजह से। इनके कबाइल भी तकसीम हैं, इनकी भेड़ बकरियां भी आगे पीछे इधर आती जाती हैं। तो जब हमारे यहाँ मसला ये है कि इस्लामाबाद में की इस खुशगवार माहौल में बैठकर हमारे हुक्मरान जो फैसले करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में कसीरुज्जहती मसाइल हैं, बलूचिस्तान में गुर्बत 80% से ज़्यादा है। जिस तरह खान साहब ने फरमाया, बलूचिस्तान के अंदर ना तो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई तेल का है, ना कोई कारखाने हैं, ना कोई ज़राअत है, ना कोई बिजली की सप्लाई है। कोई 200-250 मेगावाट बलूचिस्तान को बिजली नहीं मिलती, कारखाने कहाँ से लगेंगे? गैस बलूचिस्तान को नहीं मिलती, सड़कें बलूचिस्तान में नहीं बिछाई गई, सनतें बलूचिस्तान में लगाई नहीं गई, बैंकों के कर्जे बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल, तो गरीब ज़िंदा रहने के लिए कम अज़ कम अपने ही इलाके में जब सरहदात गुजार से एक दफ़ा आना जाना शुरू कर देते हैं तो ऊपर से चेक पोस्टें बनाई जाती हैं। और चेक पोस्टों का फ़ायदा भी यही है कि उससे भी पैसे कमाए जाते हैं। जो आपको रिपोर्ट आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था तेल के हवाले से, अभी गंदम का स्कैंडल आया है, अभी एक और स्कैंडल बलूचिस्तान से आने वाला है निगरान हुकूमत के दौर का, जिसमें 5 अरब रुपए की जो है वो सिगरेट, छालिया और ऐसी दीगर चीज़ें हैं निगरान हुकूमत के दौर में जो है वो गायब कर दी गई। तो जब यहाँ इस्लामाबाद वाले बैठ के 500-600 अरब रुपए 9 महीने में डकार लेते हैं, लेकिन 9,000 रुपये एक गरीब बलोच और पश्तून को इजाज़त नहीं है कि वो दिन में जाके वहाँ से कमाई करके आए। हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो सरहदी आपके सूबे हैं, ये तो असल पाकिस्तान है। बाकी पाकिस्तान तो आपका जो है एरिया के एतबार से, इलाके के एतबार से तो बहुत ही मुख्तसर है। तो जो बलूचिस्तान के साथ इस वक्त रवैया रखा गया है, इस वक्त वहाँ पे एक शख्स शहीद हुआ है, एक जो है 2 शहीद हुए हैं, एक की लाश तक नहीं दी गई। तो जिस तरह मुतालबा किया गया, खुशदार में जो है अभी जो धमाके हुए, लोग शहीद हुए, हमारे जो सारे बॉर्डर हैं तेल के, जो छोटे मोटे कारोबार हैं, हम कहते हैं बलूचिस्तान तक तेल महदूद करें, बाहर ना छोड़ें, लेकिन वो वाले भी बंद कर दिए गए हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि आपके तवस्सुत से कि हुकूमत इस मसले को संजीदा ले, बलूचिस्तान के लोगों को दूसरे नंबर का शहरी न समझा जाए, उनको भी बराबर का शहरी समझते हुए जिसने भी वहाँ पर फायरिंग की है, जहाँ पर भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, गिरफ़्तार किए गए हैं, उनको नाने शबीदा से मोहताज करने वाले जो भी बासर अफराद हैं, इदारे हैं, उनको जो है ज़ेर एहतसाब लाना चाहिए। उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी ये इत्मीनान हो कि ये आइन कानून उनके लिए भी यकसां बराबर है। शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ। एक तो ये कि अचकज़ई साहब ने पंजाब के किसानों के साथ जो है इत्तेहाद का और अलायंस का भी ऐलान कर दिया है, और हमने अपनी पार्टी को भी कहा हुआ है, तमाम पार्टीज़ को, कि वो किसानों के पुश पे खड़े हों, क्योंकि जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत इससे मुकर्रा नहीं है। ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर केयर टेकर हुकूमत किसी ने बनाई थी तो वो भी शहबाज शरीफ और यही लोग थे। ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, और इनको अखलाकन जो है ना, मैं समझता हूँ कि इनके अंदर थोड़ी भी जरूरत हो, क्योंकि उधर जो फूड मिनिस्टर ने, जो केयर के फूड मिनिस्टर ने बता दिया, तो उसने कहा समझ तो पहले से मुँह हो चुकी है। तो इसमें शहबाज शरीफ बाकायदा जो है शामिल है, इस हकदार शामिल है, और ये सारे शामिल है। इनके खिलाफ जो है ना कानून के मुताबिक जो है ना अमल होना चाहिए, और उनसे तमाम पैसे रिकवर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने जलसों के लिए फैसलाबाद में भी 10 तारीख को रखा था और कराची भी रखा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हमें क्यों इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। मतलब हम कोई दहशतगर्द है? हम जो है ना एक पुरअमन लोग हैं, कानून और आइन के मुताबिक डीसी को दरख्वास्त देते हैं, जाते हैं कि हम जलसा करना चाहते हैं, अपना आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर भी जलसे नहीं करने देने चाहते। मैं जो है ना, हमने उसको बताया है कि अगर इसका ये रवैया रहा, तो मैंने उसको बताया है कि हम और भी देख रहे हैं कि नहीं हुआ तो कम अज़ कम ये हमारी नेशनल असम्बली हमसे नहीं चला सकेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि हमने कानून के मुताबिक अपने जलसे जुलूस करने हैं, आप हमारे रास्ते में रुकावट ना डालें, ये हमारा कानूनी आईनी हक है, हम हर सूरत में जलसे करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अचकज़ई साहब, आपसे मेरा सवाल है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने
امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے، آپ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا، اور دوسرا ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے تھوڑا سا؟ ہمیں اپنے دوستوں پہ ہر وقت بھروسہ رہتا ہے، جس سے بھی وہ ملنا چاہے مل سکتے ہیں. دنیا ملتی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ امریکیوں کو اب خیال آیا ہوا کہ غریب کے بیٹے سے ملے ہیں. اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، انہیں آنا چاہیے. ہم ملیں گے سب لوگوں سے. ہم اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہوں نے کبھی بھی ہم نے کسی غیر آئینی حکومت کا ساتھ نہیں دیا. ایوب خان کا ماشاء اللہ، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، شرف کا ماشاء اللہ، ان سب کے مخالف حق میں ہم صف اول میں تھے. اسی بنیاد پہ 8 تاریخ کو ہم نے بلایا ہے آئین کی بالادستی کی کانفرنس. اس میں ہم سب آپ کو بھی بلائیں گے، آئیں ہمارے ساتھ ہیں. اس ملک میں اس ملک میں تب تک نہ امن آ سکتا ہے، نہ انصاف ہو سکتا ہے، جب تک یہ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اور الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگی. الیکٹڈ پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ ہم نہیں بننے دیں گے کسی کو. یہ خطہ بڑا خطرناک حالت میں ہے. لوگ یہاں ایک بڑی جنگیں لانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس سوچ کے خلاف اٹھے کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں اپنے ملک کو نہیں جھونکیں گے. ہم اس ملک کو بربادی کے حوالے کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے. اگر کسی نے یہ کرنے کی کوشش کی ہم سڑکوں پہ ہوں گے. اسد کیسر صاحب، کوئی پیغام آئے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. ہماری پارٹیز کے درمیان کافی خلیج رہا ہے، مسائل رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا قدر مشترک ایک ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جو ایک ناجائز حکومت ہے جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور جو کہ کسی طور پر عوام کا نمائندہ نہیں ہے، اس کے خلاف ہم تمام اس فورسز کے ساتھ رابطے کریں جو کہ اس حکومت کو ناجائز تسلیم کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، آپ نے ٹریبیونلز میں جو بنے ہوئے ہیں، جہاں جو عدالتی فورمز ہیں، وہاں پر آپ نے کتنے حلقوں کی درخواستیں دی ہیں، وہ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے. دیکھیں، اس وقت تو نہیں، ہم نے اپنی جتنی بھی ہماری بیسیکلی بنتے ہیں 180 سیٹس ہماری بنتی ہیں. جتنی سیٹس ہیں ٹریبیونل میں تو تقریباً ہم 90% میں ہم گئے جہاں ہم ہارے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ اس علاقے سے ہیں، اسلام آباد میں کس نے جیتا ہے؟ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو خود بھی پتا ہے اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے ناجائز طور پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا ٹائی شائی اور کوٹ پوٹ پہن کے جو حلف اٹھایا ہے. ان کے اندر کوئی ضمیر اور کوئی اس کا شرم حیا بھی نہیں ہے کہ کم از کم اتنا کرے. جس طرح کچھ لوگوں نے حافظ نعیم رحمان صاحب نے کہا کہ میں نہیں منتخب تھا، میں نہیں جانا چاہتا. اس نے تو اس جمہوریت کو جتنا نقصان اس الیکشن نے پہنچایا ہے شاید کبھی نہیں ہوا. اور جو یہ الیکشن کمشنر ہیں، انہوں تو میرے خیال میں تاریخ میں اپنا نام ایسا کالا کر دیا ہے کہ اس کا نام جو ہے نا تاریخ میں جیسا رکھا جائے گا. دیکھیں، یہ ملک تب آگے بڑھے گا جس طرح جگدیش صاحب نے کہا جب ملک میں قانون اور آئین ہوگی. ہم نے 8 کو بلایا ہے تمام لوگوں کو تاکہ ہم راستہ دکھائیں کہ اس ملک کو کیسے آگے بڑھایا جا سکے. دیکھیں، بہت خوش آئند ہے. کم از کم سپریم کورٹ میں ہماری سنوائی ہوئی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے نا کہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، شکر الحمدللہ کو کم از کم اس کی اس سے تو ہوا نکل گئی. اور جب حقیقت آئے گا، مجھے امید ہے عدالتیں اگر اس طرح فیصلہ کریں گے تو بہت جلد طریقے صاحب جو ہے نا حکومت میں آئے گی انشاءاللہ. امریکی سفیر سے ملاقات میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ کیا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کیا؟ نہیں، دیکھیں، امریکی سفیر آئے تھے اور وہ خود اپنی ریکویسٹ پہ آئے تھے. ہم تو سب کو ملیں گے، ہم دیگر ایمبیسڈرز کو بھی ملیں گے. ہم نے جو اپنا نقطہ نظر تھا اس کے سامنے رکھا ہے، اور ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. ہم کسی طور پر اپنے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے. ہم ایک آزاد قوم ہے، ایک ساورن قوم ہے، ایک ساورن قوم کی حیثیت سے ہم اپنی پالیسی جاری چلتے ہیں. تھینک یو. آپ نے شہباز حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا، تو کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ جو نگران پرائم منسٹر رہے ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے، یا ان کے خلاف بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کافی لوگ انوالو ہیں. یعنی کتنا ظلم ہے کہ ایک طرف آ کے ایک پائی کے لیے جو ہے نا خیرات مانگتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آپ
बिलियन डॉलर का जो है गंदम जो है ना वो एक्सपोर्ट करवाते हैं, और फिर भी वो गंदम जो उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। आप अपने किसानों को जिस तरह रुला रहे हैं, जिस तरह किसान जो है ना इस वक्त बुरे हाल में है, मुझे बताएं इसके बाद आइंदा साल कौन गंदम काश्त करेगा? उसके पास तो कैपेसिटी नहीं होगी। मुझे तो डर ये है कि आइंदा साल तो ये वहाँ कहाँ आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए जो है गंदम अवेलेबल नहीं होगा। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चूँकि इस हुकूमत के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, तो इसके पास ये जो कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों को नवाजने के लिए कर रहे हैं। हम रोकेंगे इंशाल्लाह इनको, हम इनके खिलाफ डट के खड़े होंगे। हम इस अवाम की और पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, और अगर इनका ख्याल है कि हम कोई इससे डरेंगे, न इससे डरेंगे न इससे पीछे उठेंगे। जी जी जी, बस हो गया। थैंक यू।